وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے کہا کہ آپ نے گزشتہ روز میرے کہنے پر جس شعر پر گفتگو کی تھی، گزر جائے گی شب ہوگی سحر آہستہ آہستہ، کرم فرمائیں گے آقا مگر آہستہ آہستہ، اس کے متعلق کچھ حضرات یک طرفہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل درست ہے، جبکہ جن علماء نے اعتراض کیا وہ بھی اہل سنت کی بڑی معتبر شخصیات ہیں، اور جنہوں نے حمایت کی ان کے نام میں بھی بہت سے اچھے القابات ہیں، مثلا ماہر شعر و سخن وغیرہ۔ ہم اب بھی مطمئن نہیں ہو پائے، مزید وضاحت کے ساتھ سمجھائیں۔ آپ نے دونوں فریقوں کو ٹھیک کہا، اس کے حوالے سے بھی مزید وضاحت کریں۔ اچھا جی، آگے آپ نے 4-5 حضرات کی باتیں رکھی۔ آپ کہتے ہیں کہ ان حضرات کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے، پہلے صاحب نے کہا کہ تدریجی فعل تو خود پروردگار عالم کی عادت کریمہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ آہستہ آہستہ کرم فرمانا نقص و عیب کے زمرے میں آ جائے گا، یا بعطائے الہی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کی نفی ہو جائے گی۔ دوسرے صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا کہ دوسرے صاحب نے سورج کی مثال دی اور پھر فرمایا بلا تشبیہ ہمارے سرکار قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنے غلاموں کا دامن طلب بھرتے ہیں، اس بات کا خیال فرماتے ہوئے کہ کہیں میرا سائل یک بارگی نعمتوں کا انبار پا کر اپنا آپا کھو نہ بیٹھے۔ ویسے اس سلسلے میں ایک شعر اور ہے جو کسی دوسرے صاحب کا ہے، انہوں نے نام لکھا، کریں گے نبی جو کرم دھیرے دھیرے تو مٹ جائیں گے رنج و غم دھیرے دھیرے۔ اگر یہ شعر درست ہے تو یہ شعر بھی درست ہونا چاہیے۔ اچھا جی، تیسرے صاحب کا قول آپ نے نقل کیا، یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے مجمع عام میں لوگ حق بات بآواز بلند کہہ رہے ہوں اور کوئی انہیں سمجھاتے ہوئے یہ کہے کہ ارے بھائی آپ سب کی بات درست ہے مگر آہستہ آہستہ۔ دیکھیں جناب، جہاں تک میں سمجھتا ہوں جتنا وقت اس بحث میں صرف کیا جا رہا ہے کہ شعر پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، اس سے کم وقت میں شعر میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ آگے آپ نے فرمایا کہ کچھ حضرات یک طرفہ درست کہہ رہے ہیں، تو جناب ہم نے اسی لیے تو دو طرفہ جواب دیا کہ دونوں طرف کے شکوے دور ہو جائیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ شعر ظاہری معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے، میں نے شاعر کی حمایت میں جو بات کہی اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ہمیں شاعر کی نیت پر کوئی شک نہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں شعر سے متفق ہوں، کیونکہ آخر میں نے بھی یہی عرض کیا کہ بدل دیں تو بہتر ہوگا۔ اب جو لوگ یک طرفہ بات کر رہے ہیں ان سے یہ سوال ہے کہ جن علماء کرام نے اعتراض کیا ہے کیا آپ نے ان کی گفتگو سنی؟ انہوں نے جو باتیں رکھی وہ آپ نے سنی؟ میرے سامنے 3 ویڈیوز آئیں، ایک صاحب نے یہی تدریجی فعل کے حوالے سے بات کی، اور جو دوسری ویڈیو تھی وہ حضور محدث کبیر کی تھی، اور جو تیسری ویڈیو تھی وہ مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب کی تھی۔ پہلے صاحب کو تو میں نہیں جانتا، انہوں نے بھی غالباً لفظ مگر پر غور نہیں کیا، اور جہاں تک حضور محدث کبیر کا سوال ہے، حضرت سے جو سوال کیا گیا تو وہ ٹھیک طریقے سے کیا نہیں گیا۔ سائل کہیں نہ کہیں گھبراہٹ میں ہو یا جلدی میں ہو، وہ عجیب سی ہڑبڑاہٹ کے ساتھ سوال کر رہا تھا، تو سرکار محدث کبیر نے بھی مختصراً جواب دیا۔ یقیناً اگر تفصیل کے ساتھ اور یہ بات رکھی جاتی کہ جن علماء نے اعتراض کیا انہوں نے اس لفظ کی وجہ سے اعتراض کیا تو شاید حضور محدث کبیر کا جواب اور ہوتا۔ مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب نے جو بھی باتیں کہیں میں ان کے ایک ایک لفظ سے متفق ہوں، انہوں نے بالکل درست فرمایا۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ جنہوں نے حمایت کی ان کے نام میں بھی بہت سے اچھے القابات ہیں۔ دیکھیں جناب، میرے اندر ایک بات بہت ہی عجیب ہے، اب اسے آپ ٹھیک سمجھے یا غلط سمجھے، لیکن بہرحال میرے اندر یہ بات ہے کہ جب بات صحیح اور غلط کی ہو تو میں مضبوط بیک گراؤنڈ، بڑی بڑی ڈگریاں، لمبے چوڑے القابات، فصیح و بلیغ زبان یا جذباتی گفتگو، ان میں سے کسی سے بھی متاثر نہیں ہوتا۔
میرا مقصد واللہ کسی کی دل آزاری نہیں، سب میرے اپنے ہیں، لیکن جہاں تک کسی ماہر شعر و سخن کی گفتگو کا سوال ہے تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ان حضرت نے اس شعر میں مہارت کے ساتھ کام کیوں نہیں لیا، یا اگر ان کا علم اس بات کو مان چکا ہے تو فقیر کی بات حضرت تک پہنچائی جائے اور یہ عرض کیا جائے کہ حضرت ذرا ان باتوں پر بھی غور فرما کر اپنے تاثرات عطا فرمایا۔ علم بانٹنا بھی ثواب ہے اور علم حاصل کرنا بھی ثواب ہے، ہو سکتا ہے کہ میری ہی اصلاح ہو جائے۔ آگے آپ نے فرمایا ان حضرات کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو پہلا سوال ہے وہ لکھا کہ تدریجی فعل تو خود پروردگار عالم کی عادت کریمہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ آہستہ آہستہ کرم فرمانا نقص و عیب کے زمرے میں آ جائے گا یا بعطائے الہی سرکار کے اختیارات کی نفی ہو جائے گی۔ تو میرا سوال یہ ہے حضور والا کہ بے شک تدریجی فعل پروردگار عالم کی عادت کریمہ ہے، لیکن کیا پروردگار چاہے تو یک بارگی کوئی کام نہیں کر سکتا ہے؟ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے نا، اور اس نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے کرم سے مالک و مختار بنایا ہے، تو حضور بھی جب چاہیں تو فوراً کرم فرما سکتے ہیں نا کہ نہیں؟ بات دھیرے دھیرے یا ایک ہی بار کرم فرمانے کی نہیں ہے جناب، بات کرم کو مقید کرنے کی ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی بادلوں کے ذریعے زمین پر بارش کرتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالی بارش تو کرے گا مگر بادلوں ہی کے ذریعے نہیں، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی بارش تو بادلوں کے ذریعے ہی کرتا ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو زمین کے ذروں سے بھی پانی نکلنے لگ جائے، ٹھیک ہے نا؟ بات دھیرے دھیرے یہ ایک ہی بار کرم فرمانے کی نہیں ہے، بات کرم کو مقید کرنے کی ہے۔ دیکھیں بات سمجھیں، یہ مرضی حضور کی ہے کہ وہ دھیرے دھیرے کرم فرمائیں گے یا ایک ہی بار۔ ہمیں نہ کوئی حق ہے اور نہ اس بات کا علم ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ کام حضور دھیرے دھیرے کریں گے یا جلدی۔ وہ چاہیں تو دھیرے دھیرے کریں اور وہ چاہیں تو فوراً ایک ہی بار کر دیں۔ ہم غلام ہیں اور وہ آقا، آقا کی مرضی کا پابند ہمیں رہنا ہے، نہ کہ ہم ہی یہ کہیں کہ وہ کرم فرمائیں گے مگر دھیرے دھیرے فرمائیں گے، فرمائیں گے تو مگر دھیرے دھیرے۔ بات لفظ مگر پر اٹک رہی ہے، نہ کہ دھیرے دھیرے یا فوراً پر۔ کہنے کا مطلب ہے کہ بات دھیرے دھیرے کی نہیں ہے، بات مگر کی ہے۔ یہ مگر کیوں؟ آپ کو مختار اور فیصل کس نے بنا دیا؟ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ نے اختیارات دیے ہیں، آپ کو کس نے دیا؟ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں۔ آہستہ آہستہ کرم فرمانا نقص یا اختیارات کی نفی نہیں، لیکن شاعر کا مگر کہہ کر قید لگانا نقص بھی ہے اور کہیں نہ کہیں ظاہراً نفی بھی ہے۔ اس پر آپ غور فرمائیں۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا ایک صاحب کی بات کا جواب۔ آگے یہ آپ نے اپنی طرف سے سوال کیا کہ آپ نے دونوں فریقوں کو ٹھیک کہا، اس کے حوالے سے بھی مزید وضاحت کریں، کیونکہ میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ دو لوگوں کی بحث میں ٹھیک تو کوئی ایک ہی ہوگا۔ اچھا جی، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی کے کلام پر کسی دوسرے کے کہنے پر کبھی بھی فنی اعتبار سے گفتگو نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ صاحب کلام کی مرضی کے بغیر اس کے کلام پر تبصرہ کیا جائے، نہیں تو وہی بات ہو جائے گی بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ شاعر صاحب کہیں گے کہ بھائی جب میں نے تم سے تبصرہ چاہا ہی نہیں تو زبردستی کیوں تبصرہ کر رہے ہو؟ اور ان کا کہنا ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر لوگ بھلائی کی نیت سے دی گئی صلاح کو بھی اپنی توہین ہی سمجھ بیٹھتے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ تو اس لیے میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، ورنہ آپ تو ماشاءاللہ کئی مہینوں سے ہماری شاعری کی کلاس میں شامل ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میں کلاس میں شامل تمام لوگوں کے اشعار پر کس طرح گفتگو کرتا ہوں۔
میں نے ان صاحب کے شعر پر بھی جو بات کی تو بس اتنے ہی حصے پر بات کی جتنے پر دوسرے حضرات کر رہے ہیں، اور وہ بھی آپ کے سوال کرنے پر، ورنہ تو میں نے کہا نا کہ کلام میں نے پہلے ہی سنا تھا۔ خیر، میں نے دونوں کو ٹھیک اس لیے کہا کہ اعتراض کرنے والے حضرات کی بات پر شک نہیں اور شاعر کی نیت پر شک نہیں، لیکن بات وہی ہے کہ شعر تبدیل کرنے میں بھلائی ہے۔ آگے آپ نے ایک دوسرے صاحب کی بات لکھی کہ انہوں نے سورج کی مثال دی اور پھر فرمایا کہ بلا تشبیہ ہمارے سرکار قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے غلاموں کا دامن طلب بھرتے ہیں، اس بات کا خیال فرماتے ہوئے کہ کہیں میرا سائل یک بارگی نعمتوں کا انبار پا کر اپنا آپا کھو نہ بیٹھے۔ بڑی عجیب بات فرمائی حضرت نے۔ ایک بات بتائیں، جو آقا تمام نعمتیں عطا فرما سکتے ہیں، کیا وہ ان نعمتوں کو برداشت کرنے کی قوت، جو در حقیقت تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، عطا نہیں فرما سکتے؟ آگے کہتے ہیں کہ ویسے اس سلسلے میں ایک شعر ہے، اور پھر آگے ایک صاحب کا نام لکھا۔ شعر یہ ہے، کریں گے نبی جو کرم دھیرے دھیرے تو مٹ جائیں گے رنج و غم دھیرے دھیرے۔ اگر یہ شعر درست ہے تو یہ شعر بھی درست ہونا چاہیے۔ تو عرض یہ ہے کہ شعر ان کا نہیں جن کا آپ نے نام لیا، بلکہ یہ شعر مرحوم حیدر پرواد صاحب کا ہے، اور شعر اس طرح نہیں جس طرح آپ نے لکھا، بلکہ یوں ہے، کریں گے نبی جو کرم دھیرے دھیرے تو مٹ جائیں گے سارے غم دھیرے دھیرے۔ ویسے شعر کس کا ہے اور اس کی اصلی صورت کیا ہے، اس پر کچھ نہ بھی کہا جاتا تو چلتا۔ یہ ہو بھی سکتا ہے کہ جن صاحب کا آپ نے نام لیا کلام انہوں نے ہی لکھا ہو، لیکن پڑھا حیدر پرواد صاحب نے ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے خلوص نیت سے اس لیے عرض کر دیا کہ حضرت کو درست شعر اور شاعر کا نام یاد آ جائے۔ خیر، تو حضرت نے شعر لکھ کر فرمایا کہ اگر یہ شعر درست ہے تو یہ شعر بھی درست ہونا چاہیے۔ تو عرض ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، دونوں اشعار ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، اور اس کی وجہ لفظ مگر اور لفظ جو ہے، کیونکہ اسی میں سارے معنی پوشیدہ ہیں۔ مگر جو ہے یہ قید کا معنی دے رہا ہے، لیکن جو ہے اس سے قید نہیں لگتی۔ چلیے اب دونوں کے معنی اور استعمال پر غور کر لیتے ہیں۔ تو جو ہے یہ یہاں پر جب کے معنی میں ہے، یعنی جب نبی دھیرے دھیرے کرم فرمائیں گے تو غم دھیرے دھیرے مٹیں گے، کیونکہ یہ تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے کرم کی بات ہے۔ اس میں اس بات کی نفی نہیں ہے کہ وہ فوراً کرم نہیں فرما سکتے۔ مثال کے طور پر اگر یہ شعر اس طرح ہوتا، کریں گے نبی جو کرم جلدی جلدی تو مٹ جائیں گے سارے غم دھیرے دھیرے، تو اس میں غلطی ہوتی، لیکن یہاں پر اس بات کا اعتراف ہے کہ نبی دھیرے دھیرے کرم فرمائیں گے تو غم دھیرے دھیرے مٹیں گے۔ اس کے مقابلے میں یہ آ جائے گا کہ نبی فوراً کرم فرمائیں گے تو غم فوراً مٹ جائیں گے۔ تو اس شعر میں اس معنی کے لحاظ سے کوئی کمی ہے ہی نہیں، لیکن مگر جو ہے وہ یہاں پر لیکن، پر، ہاں، البتہ، الا ان معنوں میں ہے، جو کہ ہر معنی کے حساب سے غلط ہے۔ تو پھر دونوں شعر کو ایک جیسا جن حضرت نے فرمایا انہیں ایک بار پھر سے غور فرما لینا چاہیے۔ کریں گے نبی جو کرم دھیرے دھیرے تو مٹ جائیں گے سارے غم دھیرے دھیرے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ آقا دھیرے دھیرے کرم فرمائیں گے جب، تو غم بھی دھیرے دھیرے مٹ جائیں گے، جبکہ گزر جائے گی شب ہوگی سحر آہستہ آہستہ، کرم فرمائیں گے آقا مگر آہستہ آہستہ۔ اس میں اس بات کی قید ہے کہ آقا کرم تو فرمائیں گے مگر دھیرے دھیرے، اور کیونکہ میں اس پر فنی اعتبار سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، لہٰذا آپ یہ سوال ان حضرت ہی سے کریں کہ جیسا کہ حضرت نے خود شعر پیش کیا اور فرمایا کہ دونوں اشعار ایک جیسے ہیں، تو کیا اس روح سے بھی یہ شعر درست ہے؟ آپ کے بقول اگر دونوں اشعار ہم معنی ہیں تو اس میں سرقہ نہیں ہے، اور کیا
سرقہ جائز ہے؟ میں اس کی اتنی گہرائی میں ہرگز نہیں جاتا، کیونکہ میرے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ شاعر مبتدی ہوں، اور میں فنی اعتبار سے تو دیکھ نہیں رہا، اس لیے شاعر کی نیت پر یقین رکھتے ہوئے حمایت بھی کی، مگر آخر میں پھر بھی بدلنے ہی کا مشورہ دیا۔ مگر اس کو جو حضرات درست کہہ رہے ہیں وہ نہ جانے کس طرح کہہ رہے ہیں۔ آگے آپ نے کہا کہ ایک صاحب نے اعلی حضرت کے کلام لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا کہ چند اشعار لکھے، اور فرمایا کہ درج بالا اشعار میں ردیف ہو ہی جائے گا فوراً یا بر وقت ہونے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ کسی نہ کسی دن یا ایک نہ ایک دن کے معنی میں ہے، جو اگرچہ دفعتاً واحدہ میں ہو سکتا ہے لیکن فوراً یا بر وقت کے معنی میں نہیں ہے۔ البتہ زیر بحث شعر کرم فرمائیں گے آقا مگر آہستہ آہستہ میں، مگر کا لفظ فوری کرم کے انکار کی طرف قدر مشعر ہے، یعنی کرم تو فرمائیں گے مگر آہستہ آہستہ فرمائیں گے، جو نہ تو شاعر کی مراد ہے اور نہ ہی اس کا ایسا عقیدہ ہے، لہٰذا میری نظر میں شعر بے غبار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یقین جانیے جناب، مجھے اس بات کا پہلے ہی اندازہ تھا کہ لوگ امام اہل سنت کے اشعار ضرور پیش کریں گے، اسی لیے میں پچھلی بار کی گفتگو میں اس کلام پر بات کر چکا، اس آڈیو میں آپ نے سنا ہوگا۔ لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ جہاں حضرت نے فرمایا کہ لفظ مگر فوری کرم کے انکار کی طرف قدر مشعر ہے، وہیں یہ بھی فرما دیا کہ میری نظر میں یہ شعر بے غبار ہے۔ تو میں عرض کر دوں کہ حضرت، یہ تو ہم پہلے ہی مان رہے ہیں کہ شاعر کا ایسا عقیدہ بالکل نہیں ہے اور نہ یہ مراد ہے، لیکن شعر بے غبار ہے، یہ کیوں؟ دیکھیں، یہ بات جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے، اس لیے پوری کائنات سے کنارہ کر کے چلیں حضور کے شہر مقدس میں چلتے ہیں، حضور کے شہر مقدس میں چلتے ہیں اور فرض کریں کہ آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہیں اور وہاں اصحاب رسول بھی ہیں، اور اصحاب کے درمیان گفتگو چل رہی ہے کہ آج کرم جوش پر آئے گا یا نہیں، حضور اپنا خاص کرم فرمائیں گے کہ نہیں، اور اتنے میں آپ کہیں کہ جی جی حضور کرم تو فرمائیں گے مگر آہستہ آہستہ، تو آپ کو کیا لگتا ہے صحابہ کرام آپ کو کچھ کہیں گے کہ نہیں؟ اور اگر کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اگر اس جگہ میں رہوں تو مجھ سے اصحاب پوچھیں گے کہ کیا تمہیں حضور نے بتایا ہے، اور اگر میں کہوں کہ نہیں کسی نے بھی نہیں بتایا تو مولا عمر مجھے گلے سے پکڑ کر کہیں گے کہ پھر تجھے کس نے حق دیا کہ تو بتائے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح کرم فرمائیں گے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ میں مجرم ثابت ہو جاؤں گا اور میری حمایت میں کوئی نہ ہوگا، اور مجھے عرض کرنا پڑے گا کہ حضور بے شک آپ جب چاہیں اپنا خاص کرم فرماتے ہیں، حضور آپ کرم فرمائیں تاکہ میں بچ سکوں۔ چلیں آپ اپنے ہیں تو آپ نے ظاہری معنی کو دیکھنے کی بجائے شاعر کے عقیدہ اور نیت پر یقین کیا، لیکن حضور والا آپ غیروں کا منہ کیسے بند کریں گے؟ ظاہر ہی باطن کا نمونہ ہوتا ہے۔ چلیں ہمارے اور آپ کے بیچ کی بات ہے تو یہ معاملہ شاعر کا ہے، لیکن جب اغیار تبصرے کریں گے تو اس غلطی کا صحرا شاعر کے سر نہیں بلکہ اہل سنت کے سر جائے گا کہ یہ دیکھو، ایک سنی تو کہتا ہے کہ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، اور ایک سنی کہتا ہے کہ کرم فرمائیں گے آقا مگر آہستہ آہستہ۔ جس غلطی کو نظر انداز کرتے ہوئے عقیدہ اور مراد پر یقین رکھتے ہوئے آپ درست کہہ رہے ہیں، اسی غلطی کو آج سے 100-200 سال بعد اغیار آنے والی نسلوں کو دکھا دکھا کر ان کے عقیدے پر سوال اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ تمہارے بڑے نے کہا ہے کہ کرم فرمائیں گے آقا مگر آہستہ آہستہ۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے بڑے نے کہا ہے اس لیے یہ درست ہے؟ پھر تو ہم بھی ان کے بڑوں کی غلطیاں ان سے منوا نہیں سکیں گے، کیونکہ وہ بھی کہیں گے کہ ہمارے بڑے نے کہا ہے اس لیے یہ بھی درست ہے۔ نہیں، بلکہ وہ تو صاف کہیں گے کہ بھائی ہمارا ایسا عقیدہ نہیں، اور جس نے ایسا کہا ہے ہم اسے اپنا نہیں مانتے۔ میں تو شاعر صاحب سے عرض کروں گا کہ جناب
آنے والے وقت میں آپ کی پوری شخصیت مسترد ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ آپ اس شعر کو مسترد کر کے کوئی نیا شعر لکھ لیں مطلع کی جگہ، یا پھر اس کو درست کر لیں۔ اگر آپ ابھی نئے نئے لکھنے والے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہو جاتی ہیں غلطیاں، اپنے اساتذہ کو دکھائیں اور ان سے کہیں، وہ درست کر دیں گے انشاءاللہ۔ جب غیروں نے ہمارے بڑوں کی اچھی شاعری پر انگلی اٹھائی ہے تو پھر آپ کے شعر میں تو مگر کا لفظ فوری کرم کے انکار کی طرف قدر مشعر ہے۔ بزرگوں کے جن اشعار پر وہ انگشت نمائی کرتے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں، مثلا اعلی حضرت کے قصیدہ سلامیہ کا مصرع، عزت بود ذلت پہ لاکھوں سلام، اور دعائیہ نظم کا یہ مصرع، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو۔ اسی طرح علامہ آصف غازی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر، وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ عزت بعد ذلت کو عزت بعد ذلت پڑھ کر خود غلطی کرتے ہیں یہ ذلیل لوگ، اور سوال امام اہل سنت پر اٹھاتے ہیں۔ غم زدہ کو غم زدہ پڑھ کر خود غلطی کرتے ہیں اور سوال امام عشق و محبت پر اٹھاتے ہیں۔ وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر کو وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر پڑھتے ہیں اور خود غلطی پر ہوتے ہیں اور سوال ہمارے بزرگ پر اٹھاتے ہیں۔ چلیں، یہ تو ہو گئی غیروں کی بات، اب اپنوں کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ حضرت بیدم شاہ وارسی کے عقیدے پر ہمیں کیا شک ہے؟ کیا ان کی مراد وہی ہوگی جو ان کے بعض اشعار سے ظاہر ہے؟ لیکن ہمارے علماء ان کے بعض اشعار پڑھنے سے منع فرماتے ہیں نا، یا نہیں؟ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں جناب، احتیاط میں بھلائی ہے، اصلاح قبول کر لینے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ یقین کریں، جو لوگ ابھی آپ کو اپنے حق میں غلط لگ رہے ہیں نا، دراصل یہ آپ کی ہمیشہ کی بھلائی سوچ رہے ہیں۔ کیا آپ نے مرزا غالب کا دیوان دیکھا ہے؟ بالکل چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اس نے اتنے ہی کلام لکھے، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ کلام لکھے تھے۔ لیکن جب اس نے اپنے کلام اپنے بڑوں کو دکھایا، جن میں ایک نام علامہ فضل حق خیرآبادی کا بھی ہے، تو انہوں نے اس میں سے بیشتر کلام نکال دیے۔ جی، مصرے نہیں، الفاظ نہیں، کلام نکال دیے، اور جتنے کلام شامل کرنے کی اجازت دی، غالب نے اتنے ہی کلام اپنی کتاب میں شامل کیے۔ تو کیا اس سے غالب کا قد چھوٹا ہو گیا؟ بالکل نہیں، بلکہ اس کا شمار پوری دنیا اردو اور فارسی میں اساتذہ میں ہوتا ہے۔ اسی طرح اطہر ہاپوری نے اعلی حضرت کی اصلاح قبول کر لی، تو کیا ان کا قد چھوٹا ہو گیا؟ بالکل نہیں، بلکہ پوری دنیا میں ان کا سب سے زیادہ مشہور ترین شعر وہی ہے جس کی اصلاح اعلی حضرت نے فرمائی، کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ بلکہ اعلی حضرت کا فیض دیکھیں، حد تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں کہ یہ شعر کس کا ہے، کس شاعر نے اس کو لکھا ہے، ان لوگوں کو بھی شعر پتا ہے کہ اعلی حضرت نے اس شعر میں تبدیلی فرمائی تھی۔ اسی طرح بلا شبہ یہ بھی اعلی حضرت ہی کا فیض ہے کہ کسی کو حضرت محسن کاکوروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کسی دوسرے کلام کے حوالے سے علم ہو کہ نہ ہو، لیکن قصیدہ لامیہ ضرور معلوم ہے۔ ان تمام باتوں پر میں نے پچھلی بار بھی گفتگو کی تھی، آپ اس کو سن لیجئے، جس کا خلاصہ میں نے اس سے پہلی والی گفتگو میں کر دیا تھا۔ اسی طرح میر انیس نے جب اس طرح کا مصرع پڑھا، کان نبی کا گوہر یکتا حسین ہے، تو محفل میں جو عالم صاحب موجود تھے انہوں نے فرمایا کہ اس مصرع کو بدل دیں، کیونکہ ہر شخص علم والا نہیں ہوتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سامعین میں سے کوئی کانے یعنی کاف، الف اور نون کے نیچے زیر کو کانے یعنی کاف، الف، نون اور یہ سمجھ لے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کانا اس کو کہتے ہیں جس کی آنکھ میں عیب ہو۔ پھر میر انیس نے اس کو بدل کر یوں لکھا، گنج نبی کا گوہر یکتا حسین ہے۔ گنج کہتے ہیں خزانہ کو، گنج نبی یعنی نبی کا خزانہ۔ لیکن پھر اس کو بدلوایا گیا کہ نہیں، گنجے اس کو کوئی گنجے نہ سمجھ لے، یعنی گاف، نون اور جیم کے نیچے زیر کو کوئی گاف، نون، جیم اور یہ نہ سمجھ لے۔
اور آپ جانتے ہیں کہ گنجا اسے کہتے ہیں جس کے سر پر بال نہ ہو، یعنی ٹکلا، گنجا، گنجے پن کا مریض۔ پھر میر انیس نے مصرع بدل کر یوں کیا کہ بحر نبی کا گوہر یکتا حسین ہے۔ پھر اعتراض ہوا کہ ہو سکتا ہے کوئی بحرے کو بحرے سمجھ لے، ٹھیک ہے نا، بحرے کو بے ہے رے کے نیچے زیر بحر، بحرے کو بحرے نہ سمجھ لے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بہرا اسے کہتے ہیں جو بہرے پن کا مریض ہو، یعنی جس کی قوت سماعت متاثر ہو۔ پھر میر انیس نے مصرع بدل دیا اور کہا کنز نبی کا گوہر یکتا حسین ہے۔ حالانکہ ان تمام مصروں میں شرعی اعتبار سے بظاہر بھی کوئی کمی نظر نہیں آ رہی تھی، اور نہ شاعر کا عقیدہ ایسا تھا نہ مراد۔ پھر بھی اس بات تک کا خیال کیا گیا کہ کہیں کوئی ناخواندہ شخص سمجھنے میں غلطی نہ کر بیٹھے، مگر شاعر نے اصلاح قبول کی، اور اس کی بھی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ یہ شعر ہی نہیں بلکہ پورا واقعہ بعض اوقات اصلاحی گفتگو میں بیان کیا جاتا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ مصرع بدل دینا ہی بہتر ہوگا۔ چلے یہاں تک تو علمی اعتبار سے چھوٹوں کے کلام پر بڑوں کے تبصروں کا ذکر کیا گیا، لیکن آپ کو پتا ہو شاید حضور مفتی اعظم اور حضور تاج الشریعہ کا مشہور واقعہ ہے۔ حضور مفتی اعظم عالم اسلام کا جو کلام ہے، تو شمع رسالت ہے، تو شمع نبوت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ رسالت ہے، اے جلوہ جانانا، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے مے خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے، کر آنکھیں بھی نورانی، اے جلوہ جانانا۔ اس کے مقطع کا مصرع اولا حضور مفتی اعظم عالم اسلام نے پہلے یوں لکھا تھا کہ آباد اسے فرما ویراں ہے دل نوری۔ جب یہ شعر ایک نعت خواں ایک محفل میں پڑھ رہا تھا تو اس محفل میں حضور مفتی اعظم اور حضور تاج الشریعہ دونوں حضرات جلوہ افروز تھے۔ جیسے ہی نعت خواں نے یہ مصرع پڑھا کہ آباد اسے فرما ویراں ہے دل نوری، تو حضور مفتی اعظم عالم اسلام نے فرمایا کہ میاں سنو، پہلے فقیر کے دل کی حالت کچھ اور تھی، لیکن اب الحمدللہ فقیر کا دل روشن ہے، لہذا اب یوں پڑھو آباد اسے فرما ویراں ہے دل نجدی۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا نجدی کے لیے دعا نہ کریں، بلکہ یہ مصرع یوں کر لیں سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا حضور مفتی اعظم عالم اسلام نے حضور تاج الشریعہ کو ڈانٹ کر چپ کرا دیا ہوگا کہ چپ رہو، شعر بالکل درست ہے، تم نظر ثانی کرو؟ نہیں جناب، ایسا بالکل نہیں، بلکہ حضرت مفتی اعظم عالم اسلام نے اس مصرع کو پسند فرمایا کہ ہاں اسی طرح پڑھو۔ تو پھر بتائیں نا، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو بھی بات مان لینی چاہیے؟ آگے آپ نے ایک اور صاحب کا قول لکھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے مجمع عام میں لوگ حق بات بآواز بلند کہہ رہے ہوں اور کوئی انہیں سمجھاتے ہوئے یہ کہے کہ ارے بھائی آپ سب کی بات درست ہے مگر آہستہ آہستہ۔ ہاں، ان کی بات دوسرے حضرات کے مقابلے کافی حد تک درست ہے، انہوں نے جو معنی مراد لیا اس کے تو کیا ہی کہنے، بہت خوب، شعر فہمی کی بہت ساری داد ان کے لیے۔ لیکن حضرت کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ حضرت، ہر شخص اتنی گہرائی میں نہیں جا سکتا۔ جب ہم نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سناتے ہیں تو ہمارا ارادہ لوگوں کو عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف مائل کرنے کا ہوتا ہے، نہ کہ ان کے اندر حضور کے اختیارات کے حوالے سے شک پیدا کرنے کا۔ جب علماء کرام اتنی گہرائی میں بعض اوقات نہیں جا پاتے تو پھر عوام سے آپ کیا امید رکھیں گے؟ جیسے میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ اس پر میں فنی اعتبار سے گفتگو نہیں کر رہا، لیکن چند باتیں عرض کر دوں جو کہ عیوب سخن میں سے ہیں۔ ایک عیب ہے جسے سرقہ کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے چوری۔ سرقہ الفاظ کا بھی ہوتا ہے اور خیال کا بھی ہوتا ہے۔
جن صاحب نے اس شعر کے مقابلے میں مرحوم حیدر پرواز صاحب کا شعر کریں گے نبی جو کرم دھیرے دھیرے تو مٹ جائیں گے سارے غم دھیرے دھیرے پیش کیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں نے عرض کیا اس میں ہر طرح سے سرقہ ہے۔ ایک عیب ہے جسے تاخیر کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے جو بات پہلے کہنی ہو وہ بعد میں کہیں اور جو بعد میں کہنی چاہیے وہ پہلے کہہ دیں۔ اس قاعدے کے مطابق بھی دیکھیں تو یہ جملہ اس صورت میں درست مانا جاتا کہ شاعر اپنے رنج و الم کا اظہار کرتا اور پھر بطور امید یوں کہتا کہ بھلے آہستہ آہستہ مگر کرم فرمائیں گے آقا۔ شعر کو بحر میں فٹ کرنے کے لیے الفاظ کو ادھر ادھر کر دینا مناسب نہیں ہے کہ اس سے معنی بدل سکتا ہے، اور جب معنی نہ بدلے تو کر سکتے ہیں، اور جن معنوں میں استعمال ہونے سے الفاظ اپنی اہمیت ہی کھو دیں اور شعر فنی اور شرعی گرفت میں آ جائے تو بچنا ہی چاہیے۔ اچھے شعرا تو فنی اعتبار سے بھی غلط ہونے پر شعر میں تبدیلی کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ شعر ہی کیا جو شاعری کے علم کی روح سے ہی غلط ہو اور پھر اس پر شرعی گرفت بھی ہوتی ہو، تب بھی نہ ماننا یہ تو سمجھ سے بالاتر ہے۔ اسی طرح تاقید لفظی کا بھی بالکل یہی مسئلہ ہے۔ کسی جملے میں شعر یا الفاظ کا الٹ جانا جو معنی بدل دیتا ہے اسے تاقید لفظی کہتے ہیں۔ ایک عیب ہے جسے تاقید معنوی کہتے ہیں، یعنی ایسا لفظ استعمال کیا جانا جس سے شاعر کی مراد کچھ اور ہو مگر شعر پڑھ کر قاری کسی اور معنی تک پہنچ جائے اور شاعر کی جو اصل مراد ہو وہاں تک ذہن ہی نہ جا سکے۔ تمام فنی عیوب کو اگر نظر انداز کر بھی دیں تو تاقید معنوی سے پیچھا نہیں چھوٹ سکتا۔ واللہ عالم۔